جو کچھ میں نے شہر اقتدار میں ہمیشہ سے دیکھا، جو سنا، بلکہ گاہے بھگتا بھی، اس کی روشنی میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہاتھ جیسے صوبہ سندھ کے بڑے اتحادی کے ساتھ 18 ماہ کے اقتدار کے بعد شریف برادران نے کر دکھایا۔ آئیے اس ہاتھ کے بڑے اشارے ملاحظہ کریں۔ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کا پہلا بڑا اشارہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آج کل آئین کی پاسداری کا ہاتھو بنی ہوئی ہے۔ اتنے ناتواں کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی وجہ بھاری مزدوری نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اس ہفتے نواز شریف کے ذاتی اور سرکاری ہر دو طرح کے ترجمان کھل کر کہتے پائے گئے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ ہم انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ اصل میں یہ ووٹ کو عزت دو کے گمشدہ بیانیے کو تلاش کرنے کی ایک ناکام کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بیانیہ جس کا پرچہ کہیں ہائیڈ پارک 1 اور مے فیئر کے درمیان مٹر گشت کرتے ہوئے نواز شریف کی جیب سے گر گیا ہے۔ اب پوری کوشش کے باوجود وہ پرچہ نواز شریف کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ ایسی ضیاءکار تلاش گمشدہ پر میرے کالج کے عزیز دوست مجتبیٰ حیدر شیرازی ایڈوکیٹ نے ان لفظوں میں سندیسہ دے رکھا ہے: کوئی امکان جو حد بصارت میں نہیں ہے، اسے پہچان جو حد بصارت میں نہیں ہے۔ تیرے ذوق نظر کی خیر لیکن چشم بینا ادھر بھی دھیان جو حد بصارت میں نہیں ہے۔ ترجمانان شریفہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات کی تاخیر کو غیر آئینی سمجھتی ہے اور اس غیر آئینی الیکشنی تاخیر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، سپریم کورٹ نے مرکز اور پنجاب میں طے شدہ وقت کے اندر الیکشن کروانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس وقت نواز اینڈ کمپنی کا موقف تھا کہ آئین میں طے شدہ وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے میرا الیکشن میری مرضی۔ آج کا ووٹر ان شعبدہ بازیوں کو نہ صرف جان گیا ہے بلکہ پہچان بھی چکا ہے۔ اس لیے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون غیر آئینی نگران حکومتوں کو مسرت کرنے کی ہمت رکھتی ہے، خاص طور سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور مرکز میں؟ کیا وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کو ان حکومتوں سے واپس نکالنے کی اجازت رکھتی ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جس لندن پلان اور NRO کے بعد نواز شریف کو ریلیف پر ریلیف ملتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کون سے خدشات ہیں جو نون لیگ کو اتنا تڑپا رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے التوا پر ایڈوانس احتجاجی بیان دینا شروع ہو گئی؟ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے احتجاجی بیان دلوانے کی وجہ قوم کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ یہ سترنگی بروزن دو رنگی کی آخری انتہا ہے۔ ایک طرف آل شریف، بڑا چھوٹا بھائی، بھتیجا، سمدھی، دونوں ہاتھوں سے NRO کے پھل فروٹ سمیٹ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس NRO کی برکت سے اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت عدالت کے سامنے کھول ہی نہیں رہے۔ ادھر کیس لگا، ادھر سرکار آل شریف کے ریسکیو پر آ گئی۔ بیان دیا، ہم مقدمہ نہیں چلانا چاہتے۔ مقدمہ چلانے کے لیے عدالت کا ہرکارہ کاز لسٹ سے جو آواز لگاتا ہے وہ دا اسٹیٹ بنام نواز شریف وغیرہ ہے۔ اگر کسی جگہ اسٹیٹ سمجھے کہ کرپشن کوئی قابل دست اندازی یا قابل مواخذہ جرم نہیں، تو پھر عدالت یا جج کا کیا قصور؟ قانون کی نظر میں عدالتیں ریفری کا کردار ادا کرتی ہیں، فریق کا نہیں۔ بہرحال ان دنوں جو ہو رہا ہے اسے آپ کرمنل جسٹس سسٹم پر منی لانڈرنگ اور کرپشن پر ٹڈی دل کا حملہ کہہ سکتے ہیں۔ ان دنوں کی دستیاب واقعاتی شہادتوں اور تازہ ترین لنگر گپ کے مطابق بے اعتمادی کی آگ آنے والے اور لانے والے ہر دو جانب برابر لگی ہوئی ہے۔ نواز شریف جب بھی بیان بازی پر آئیں، اپنے دکھڑے کھولنے کے بعد ایک آدھا پٹاخہ پھوڑنا نہیں بھولتے۔ اس ہفتے ایسا ہی ایک بیان جدید سامنے آیا جو فرسٹریشن اور شکوک کا مربع ہے۔ امید پاکستان کی اپنی ٹوٹتی ہوئی امید اس بیان کے اندر سے صاف پھوٹتی ہوئی سامنے نکل آئی۔ اس لیے نواز شریف لاہور میں کبوتر باز جلسے کے بعد سے کسی اور جلسے میں جانے سے باز آ گئے۔ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کا دوسرا بڑا اشارہ۔ یہ اشارہ سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ مقام تھا پنجاب ہاؤس اسلام آباد کا چیف منسٹر بلاک میں ڈرائنگ روم، جہاں 29 جولائی 2017 کو نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا، جس میں شہباز شریف کو پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے واحد امیدوار نامزد کر دیا۔ لیکن جب وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہونے لگے تو نون لیگی امیدوار ہی بدل گئے۔ باقی سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر حالات کے اندر جھانکا جائے تو ایک خدشہ جس کا اظہار انسائیڈر بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ نواز شریف کی واپسی کو عوامی غم و غصے سے صرف توجہ ہٹانے کے لیے ڈیکوائے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب جب الیکشن ہوگا
تو ضروری نہیں نواز شریف ہی نون لیگ کے پھر سے قائد بنے۔ بات ذرا باریک ہے مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بڑی واضح۔ جو پی ایل ڈی سال 2018 سپریم کورٹ میں صفحہ نمبر 405 سمیع اللہ بلوچ بنام عبدالکریم نوشیروانی پر رپورٹ شدہ ہے، جس کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے رکھا ہے۔ لندن پلان اور این آر او کی برکتوں سے اگر سارے مقدمات میں نواز شریف کے خلاف حکومت بھاگتی چلی جائے تب بھی تاحیات نااہلی ان کا پیچھا کرتی رہے گی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ کوئی ایڈیشنل سیشن جج ریٹرننگ آفیسر ہو یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہو، اس کے پاس اختیار ہے نہ جرت کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی موجودگی میں، جس کی ریویو پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے، کہے کہ میں ملک کی آخری عدالت کی طرف سے جاری کردہ تاحیات نااہلی کے اس آرڈر کو مسترد کرتا ہوں۔ قارئین وکالت نامہ، شہر اقتدار کے فیصلہ ساز اگر آپ ہوں تو آپ پالش پر پٹاخے کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ اسی ہفتے سپریم کورٹ کا ایک تازہ فیصلہ بھی آیا ہے، جس میں سال 2019 کے ایک فیصلے میں ایک معتبر لینڈ ڈیولپر کی جانب سے تازہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس مقدمے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہو چکا تھا، جسے کھولنے کے لیے مشرقی بینک اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی دستاویزات کا سہارا لیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے آفاقی اصول قانون کی بنیاد پر پچھلا فیصلہ بدلنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ درخواست گزار کو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ اسی اصول قانون کی بنیاد پر سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ ابھی تک تبدیل نہ کیا، ہاتھ تو ہو گیا ہے۔